الفاتحة. مجلس کا آغاز کرنے سے پہلی شب محرم ہم سب مل کے کربلا کا رخ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. آپ تعداد میں ضرور کم ہوں گے مگر آواز میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ایک ایسی بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا کہ آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوا على محمد وآل محمد. سب سے پہلے خداوند کریم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار نے 1443 سال کا ماہ محرم ہمیں پھر نصیب کیا. خدا کے بعد رسول اور آل رسول بالخصوص مادر حسین جناب فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور پسر حسین یوسف زہرا امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں جتنا ہم شکر کریں کم ہے
کہ خدا نے پھر ہمیں رونے کے لیے فرش عطا کیا ہے۔ ان ذوات گرامی کے شکریہ کے بعد میرا بالخصوص فرض بنتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں انتظامیہ کا کہ اس ناچیز کو آپ سے خطاب کرنے کے لیے اس محرم میں مدعو کیا ہے۔ خداوند کریم آپ کی ساری عبادات، کوششوں کو اور اس پرچم کو بلند رکھنے میں جو آپ کی کوششیں ہیں اس میں اور حوصلہ افزائی کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی ان کوششوں کا اثر آنے والی جنریشنز، آنے والی آپ کی اولاد نسلوں میں تا ظہور امام مہدی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جاری و ساری رکھے۔ اس کے بعد میرا فرض بنتا ہے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں قبل اس کے کہ آج کے اس ٹاپک کے اوپر جو بات کرنی ہے وہ میرے آگے آنے والی مجالس سے کچھ مختلف ہے۔ جیسے آپ کو میسیجز کے ذریعے میرے ٹاپک کا اناؤنسمنٹ مل چکا ہوگا، کوشش کرتا ہوں صرف جتنا حق ادا ہو سکے کروں۔ انسانی ارتقاء اور تنزلی، ہیومن اسینڈ اینڈ ڈیسینڈ، اس کے اوپر ہم کل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے پورا احساس ہے کہ آپ سب ماسک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کرے گا انشاءاللہ جلد از جلد اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ وقت زیادہ نہیں لوں گا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے پوری کوشش کروں گا اسی وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے بات کو تمام کروں۔ مگر آج صرف اور صرف اس آیت کا تلاوت کرنے کا سبب یہی ہے کہ آج پہلی ماہ محرم الحرام ہے کی شب ہے، کہ جب دنیا الگ موج اور مستی کے اندر مشغول ہے اور شیعہ حیدر کرار کچھ عجیب انداز سے غم حسین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی ہستیاں کچھ معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں محمد اور آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے تو آپ شکریہ ادا کریں آپ کے ماں اور باپ کا کہ جو رگوں میں علی، اولاد علی کی لوریاں سناتے ہوئے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے، ورنہ کیا چیز روک رہی تھی آپ کو گھر میں بیٹھنے سے؟ ویسے بھی آج کووڈ کے اس بہانے نے، کووڈ کے ان حالات نے ہم لوگوں کو یوز ٹو کر دیا ہے کہ ہم ممبروں کو چھوڑ کے، فرش عزا کو چھوڑ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے صوفہ سیٹ کے اوپر اطمینان سے مجلس عزا سنتے ہیں، جہاں پہ ہمیں چوائس بھی ملی جاتی ہے، چینل چینج کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آج اس کو چھوڑو یہ کچھ صحیح نہیں پڑھ رہا اس کو سنتے ہیں، اس کو چھوڑو یہ صحیح نہیں پڑھ رہا اس کو سنتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے انسان کہیں نہیں پہنچتا۔ یہ کوئی میں تنزیہ بات نہیں کر رہا، میں صرف ڈرو کر رہا ہوں اٹینشن کو کہ یہ کووڈ ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی ہم ایسا وقت نہیں دیکھیں گے، مگر ان حالات کی وجہ سے ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں ہمارے بچوں کے لیے کہ کہیں ہم بیٹھ جائیں، سستی اختیار کریں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ پچھلے سال کیا حالت تھی، اس سال کیا حالت ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلے سال موجود تھے جو آج نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے برس نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھوکہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں افسوس رہ جائے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ گھروں میں بیٹھنے سے، مجلس سننے سے ثواب ضرور ملے گا، مگر وہ خوشبو، وہ معطر
فضا آپ کو نصیب نہیں ہوگی جس معطر خوشبو کا فخر ملائکہ کرتے ہیں. وہ ملائکہ کہ جب زمین پہ آتے ہیں اور پھر عرش کی طرف بڑھتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ملائکہ جو پیچھے رہ گئے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں. وہ مجلس حسین کی خوشبو آپ کو گھروں میں نہیں ملے گی. میں ان لوگوں سے بدست ادب اتنا ہی کہوں گا، خدا را فاطمہ کے صدقے سے فیسلٹی موجود ہے. مجھے معلوم ہے یہاں پہ کیپیسٹی کے حساب سے فکس کیا جاتا ہے، مگر بہت سارے روم ہیں جیسے مجھے کہا گیا ہے. میں بدست ادب کہتا ہوں کہ گھروں کو چھوڑیے، ہمت جوڑیے اور فرش عزا پہ تشریف لے آئیے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ قرار دیا، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور رخ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جہاں ہم اسلامک کیلنڈر کے حساب سے پہلی رات، پہلا دن محرم الحرام کا کل جب ہم دیکھیں گے، ویسے انگلش کیلنڈر کے حساب سے، لونر کیلنڈر کے حساب سے ہم لوگ کیا کہ یہ لونر کیلنڈر تو محرم کا، انگلش کیلنڈر میں ہم لوگ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ریزولوشن ہے، اس سال مجھے یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے، اس سال یہ کرنا ہے. اور جب دسمبر کی آخری تاریخ آتی ہے تو محاسبہ ہوتا ہے کہ اس محاسبے حساب سے ریزولوشن ہم پاس کیا ہے یا نہیں. کچھ کمی رہ گئی ہے تو اگلے برس پھر اس کو رول آن کرتے ہیں. محرم الحرام اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور آج اس کی پہلی شب، جہاں پہ مؤمنین کرام، مؤمنات کرام کو بھی اپنے ریزولوشنز کی طرف نظر کرنی پڑے گی کہ پچھلے سال جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا، ہم نے کتنا کامیابی اختیار کی، کتنا ہم کامیاب ہوئے، کتنے اچھے ہوئے، کتنے برے ہوئے، اور اگر برائیاں ہیں تو کس طرح اس کو نکالا جائے. کیوں کہ مومنین کرام، میں ہمیشہ کہتا رہا کووڈ کے زمانے میں بالخصوص کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئیے گا، خدا بہت سارے گناہ بخشنے والا ہے. مایوسی اس قوم کو نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے پاسٹ میں کربلا جیسی ایک چیز ہوئی ہو اور جس کا مقدر اور مستقبل ظہور امام مہدی صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہو. اس کے درمیان زندگی بسر کرتا ہوا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. کربلا نہ پہلے کبھی ہوئی ہے سن 61 ہجری سے پہلے، نہ بعد میں کبھی ہوگی. ایسا سانحہ دنیا نے نہیں دیکھا جو کربلا جیسی چیز. اور پھر ہمارا امام کا ظہور انتظار کر رہا ہے. ہمیں اس طرح کے ریزولوشنز ہمارے سامنے رکھنے ہوں گے کہ ہم یوسف زہرا کے سامنے سرخ روح ہو سکیں. کیونکہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز آج بھی گونج رہی ہے فضا کے اندر. وہ آواز جو حسین نے دی تھی، کب دی تھی حسین نے یہ آواز؟ کہ جب سب شہید ہو چکے تھے، اصغر کی قبر بھی بند ہو چکی اور حسین میدان کربلا میں یکو تنہا کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت حسین آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری آواز میں میری نصرت کے لیے لبیک ہے. یہ آواز ان لوگوں کے لیے نہیں تھی اس زمانے کے لیے. میں کہوں گا ابا عبداللہ سے بدست ادب، مولا اس وقت آپ آواز دیتے جب عباس زندہ تھے، اس وقت آواز دیتے جب قاسم موجود تھے، جب حبیب موجود تھے. آپ یہ آواز اب دے رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آواز ہمارے لیے تھی کہ آنے والے لوگ جو میرے بعد آئیں گے ان کے لیے یہ آواز تھی. ہم نے حسین کی آواز پہ کس طرح کا لبیک کہا ہے. اس طرح کی کچھ باتیں ہوں گی پورے عشرے میں. یہی ایک سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ جو انسان کی مدد کرتا ہے ارتقاء تک پہنچانے میں. انسان کو ترقی، ارتقاء کہتے ہیں ترقی کو.
تنزلی کہتے ہیں انسان کے گرنے کو. انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے، مگر آج بہت جلدی خداوند کریم سورہ احزاب آیت نمبر 72 جس کے اندر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں کے سامنے اور زمینوں کے سامنے، والجبال پہاڑوں کے سامنے، فابینا ان سب نے گریز کیا کہ ہمیں یہ امانت نہ دو، ان یحملنہا اس کو اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں آسمان اور زمین، واشفقنا اور صرف گریز نہیں، گریز اس طرح کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ مت دو. جیسے اگر انسان کے اندر قابلیت نہ ہو امانت کو سنبھالنے کی، اور میں کہوں کہ آپ کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں یا اتنے کروڑ پاؤنڈ دے رہا ہوں، رکھیں اپنے پاس اور میں جب آؤں تب واپس مجھے دیجئے گا. آپ میں اگر وہ استطاعت نہیں ہے سنبھالنے کی تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں یہ نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں اس چیز سے، یہ مجھے مت دو. اس طرح خداوند کریم نے آسمانوں کو جب دیا تو آسمان نے گریز کی، زمینوں کے سامنے پیش کیا تو زمین نے گریز کی، اور واشفقنا اور خوف زدہ ہو گئے، نہیں پروردگار ہم نہیں لیتے. وحملها الانسان انسان کے سامنے جب پیش کیا اور انسان نے فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیا. انه كان ظلوما جهولا، انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. یہ امانت کیا ہے؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو دوں تو آپ اس کی حفاظت کریں، یا آپ مجھے اگر دیں تو میں اس کی حفاظت کروں، اور میں اس کی اس طرح حفاظت کروں کہ جب آپ واپس مجھ سے مانگے تو میں اسی طرح آپ کو دوں. اس میں کوئی چینج، اس میں کوئی آلٹریشن کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تھا ریزولوشنز، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا یہ دسترخوان جہاں پہ آپ رزق میں رزق کھانے کا نہیں، یہ کھانے وانے کی بات نہیں کر رہا کہ آج نیاز نہیں ہے تو ہم نہیں آ رہے، میں اس رزق کی بات نہیں کر رہا، میں علم کے رزق کی بات کر رہا ہوں جو دریا یہاں سے بہتا رہتا ہے. میں اس علم کی بات کر رہا ہوں، میں اس رزق کی بات کر رہا ہوں جو صرف اور صرف اس انسٹیٹیوٹ سے ملتا ہے، جہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5 سال ابھی بیٹھا ہوا ہے، جہاں پہ ضعیف سے ضعیف بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک طرح علم کا استفادہ کر رہے ہیں. اور اس دسترخوان سے جو حسین کا دسترخوان ہے، ابا عبداللہ کا، یہاں سے انسان اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز تو وہ توبہ، وہ معافی انسان حاصل کر کے جا سکتا ہے. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک کہانی آغا علی کندآبادی، اپنے شاید سنی ہو. علی کندآبادی ہمدان کے شہر میں ایک بہت بڑے پاسٹ ان کا بہت ڈارک ہے. گنڈا گری، شراب، گناہ کا کوئی بھی نام لیں وہ اس کے اندر تھا. مگر انسان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ٹریٹس بھی ہوتے ہیں. اس شخص کے اندر ایک اچھا ٹریٹ بھی تھا، ایک اچھا ایٹریبیوٹ جس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر ایک چیز تھی، کوالٹی. وہ کوالٹی کیا تھی کہ وہ میاں بیوی کو لڑتے ہوئے دیکھ نہیں پاتا تھا. جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے تو وہ جاتا تھا صلح کرواتا تھا دونوں کے درمیان. مگر دوسری طرح سے اس کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، مگر اس اچھائی نے اس کو جگا دیا. اسی لیے کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین کا نام صرف مشعل راہ، مشعل مینز جو وہ شعلہ لے کے آگے اندھیرے میں چلتا ہے، روشنی، راہ دکھاتا ہے، وہ لائٹ. وہ سفینۃ النجاہ، اور اس کے اوپر اگر آپ سوار ہو گئے تو وہ نجات دلائے گا، ایسا سفینہ ہے حسین.
یہ کہتے ہیں وہ آغا شیخ حسنی کہتے ہیں ہمدان کے کہ میں جایا کرتا تھا مجلسیں پڑھنے کے لیے، پہلی ماہ محرم الحرام کی رات مجھے انوائٹ کیا کسی نے، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شہروں کے گیٹ ہوا کرتے تھے، جیسے آپ کے سینٹر کا ایک چھوٹا سا گیٹ ہے، گیٹ بند ہوا کرتے تھے۔ شیخ حسنی کو دیر ہو جاتی ہے مجلس پڑھنے کے بعد واپس آنے میں، جیسے ہی واپس آتے ہیں کہتے ہیں دیکھ گیٹ بند ہے، کیا نظر پڑتی ہے کہ یہ کھڑے میں جناب علی کندہ آبادی۔ اب ان کو خوف، ڈر، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے، کہا اے شیخ تم کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ کہا میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا، بہت جلدی جلدی میں گزر جاؤں گا، میں زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ کہا تم لوگوں کو کام نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے نا کہ کتنی مجلسیں پڑھو گے بھائی، کب مجلسیں، کیسی مجلسیں، ہر ساتھ مجلسیں، ہر جمعرات مجلس، ہر وفات مجلس، ہر یہ مجلس، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی۔ اور ایک بات میں بتا دوں، میں پہلے سے بول دیتا ہوں، میں آپ لوگوں میں کسی کو نہیں پہچانتا، مجھے اس کا خوف بھی نہیں ہے کہ آپ کو برا لگے گا، مجھے اس کا خوف بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو خوش کر کے نہ جاؤں، نہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ میں آپ کو ناراض کرنے کے لیے۔ یہ بات گجراتی میں چوکھوٹ کرو آئے وہ چھو، بات شروع کروں ہے نا تو پہلا ہوں تم نے کہی دوں کہ چوکھوٹ کہ ایو نہ تھا کہ تمہیں کہاں چلا گیا واپس، میں مڈغاسکر چلا گیا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ تو کل مجھے کسی نے کہا کہ کیسو کالی، آپ تو سواحلی بھی جانتے بھی ہوں گے، یہ تیز چھری، میں چھری وری چلانے نہیں آیا، میں صرف بولنے آیا ہوں، بس آنکھیں کھولنے کے لیے، میری خود کی پہلے بنفس نفیس میں خود، اور پھر آپ، اور آپ کے توسط سے آگے تک جہاں تک یہ آوازیں جائیں گی۔ تو میں نہ یہاں پہ کسی کو دکھانے، نہ دل دکھانے، نہ واہ سننے آیا ہوں، مجھے پتا ہے خوجہ کمیونٹی میں یہاں پہ واہ نہیں ہوتی، تو مجھے کوئی امید بھی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے اس میں جو حق ہے ممبر کا وہ ادا کر کے جاؤں گا، ورنہ مجھے یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ جو سوال مجھے پوچھا جائے گا اس سے مجھے خوف ہے، اس سے مجھے ڈر، آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ میں کسی کی حوصلہ افزائی چاہتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا۔ علی کندہ آبادی ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت مجلس کہا بھائی تمہیں پتا بھی ہے آج کون سی رات ہے؟ کہا کون سی رات ہے؟ کہا آج پہلی ماہ محرم الحرام کی رات ہے۔ جیسے ہی پہلی ماہ محرم الحرام سنا، کپ کپی تاری ہوئی جسم کے اندر کہ آج کیا کر رہا تھا میں، بس یہ ایک چراغ کی کرن تھی جو علی کندہ آبادی کے دل میں جلی، یہی حسین ہے بس۔ اس نے کہا اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا کہ علی تو یہ کیا کر رہا تھا، اتنا بھی تجھے اندازہ نہیں کہ آج پہلی ماہ محرم الحرام ہے؟ ارے تو شمر سے، حرملہ سے، وغیرہ وغیرہ سے بھی بدتر ہے، کہ تجھے اتنا احساس نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا تھا۔ جیسے ہی شیخ حسن نے یہ حالت دیکھی، کہا علی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا بیٹھو اور مجلس پڑھو، اسی وقت بیابان میں۔ کہا علی مجلس پڑھنے کے لیے کچھ ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایسے مجلسیں نہیں پڑھی جاتی۔ کہا پڑھتے ہو یا میں تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دوں، ہاتھ میں چھری لیے ہوئے۔ کہا ممبر نہیں ہے، کا فکر مت کر، میں دو پیروں پہ، دو ہاتھوں پہ اپنے آپ کی پیٹھ کو ممبر بنا دیتا ہوں تیرے لیے، بیٹھ میری پیٹھ پہ اور مصائب پڑھ۔ اب وہ شیخ خوف زدہ بھی ہے، ڈر بھی ہے کہ کہیں مجھے نہ مار دے، یہ بیٹھ گئے، انہوں نے خطبہ شروع کیا۔ علی کندہ آبادی کہتے ہیں کہ اب خطبے کا وقت نہیں ہے، سیدھا چل حرم عباس میں، چل وہاں خیمے عباس میں چل اور مصائب پڑھ، مجھے کچھ نہیں سننا تجھ سے۔ اور علی کندہ آبادی نے اپنا سر زمین پہ رکھا۔ شیخ حسنی کہتے ہیں میں نے عباس کے اتنے مصائب پڑھے، اے اہل حرم میر علمدار نیامد، اے اہل حرم میر علمدار نیامد، سقائے حرم سید و سالار نیامد۔
میں نے صرف اتنا پڑھا، وہ زار و قطار رونے لگا، اور پھر مجھے کہتا ہے بس اے شیخ حسن نجف کا رخ کر اور امیر المومنین کی طرف میرے لیے التجا کر اور گواہ رہے کہ علی گندہ آبادی نے آج کے بعد گناہ سے توبہ کیا ہے، اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا، بس یہ چراغ، یہ کرن، اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ علی گندہ آبادی کی پیٹھ سے اترتے ہیں، گھر جاتے ہیں، زوجہ کو خدا حافظ کہتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن علی گندہ آبادی نے جمعے کے خطبے کے اندر اعلان کر دیا، شیخ حسنی نے علی گندہ آبادی کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ علی نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، آج کے بعد وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگ مبارکبادی دینے کے لیے گھر پہ آتے ہیں، زوجہ کہتی ہیں کہ وہ کربلا گئے ہوئے ہیں۔ کربلا جانا آسان ہے، آج کے زمانے میں ٹکٹ کٹواؤ، پلین میں بیٹھو، خدا کرے یہ کووڈ سے نجات مل جائے پوری طرح سے اور سب جا سکیں، مگر جانا ہے تو پھر اسی طرح نہیں پلٹنا جس طرح ہم گئے تھے۔ اگر ہم اسی طرح واپس آ رہے ہیں تو فیلیئرز، اور اگر ہمارے اندر حسین کی اس برکت نے کوئی چینجز لائے ہیں تو پھر کامیابی کامیابی، ارتقا ہے ارتقا۔ علی گندہ آبادی چلے جاتے ہیں کربلا، کربلا میں تھوڑے دن رہتے ہیں اور پھر جاتے ہیں نجف اشرف۔ نجف اشرف میں شیخ شیرازی نماز پڑھا رہے ہیں، مرزا محمد شیرازی نماز پڑھانے کے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد تھوڑا بریک ہوتا ہے، بریک لے رہے ہیں تو وہ ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مجتہد ہیں، آیت اللہ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو اس طرح کی کیفیت طاری ہو گئی کہ لوگوں کو لگا اب ان کا انتقال ہو گیا، کہ قبر تیار کی جائے۔ کہاں پہ؟ حرم امیر المؤمنین میں۔ انہوں نے کہا قبر تیار کرو، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، نماز پڑھواؤں گا اور یہاں پہ مدفون کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد، ابھی نماز عشاء شروع نہیں ہوئی تھی، وہی شخص آتا ہے کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی، وہ مجتہد ابھی بھی سلامت ہے، قبر کھد گئی ہے۔ علی گندہ آبادی نے نہیں بات سنی۔ عشاء کی نماز کا آخری سجدہ، علی گندہ آبادی کی روح پرواز کر چکی، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد شیخ شیرازی کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ علی گندہ آبادی نے آخری سجدے میں دعا کیا کی تھی؟ کہ پروردگار اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے اس قبر میں جگہ دے جہاں پہ زوار امیر المؤمنین کے قدم چلیں گے۔ خداوند کریم ایسا اعزاز دے دیتا ہے انسان کو کہ جینوئنلی۔ میں بات کر رہا تھا امانت، اور بہت جلدی، مجھے پتا ہے وقت بہت لے لیا، کچھ میں نہیں کھولوں گا، یہ جو میں روایتیں لے کے آیا ہوں کچھ نہیں کہنا، مجھے آج مصائب کرنے ہیں، اور جو لوگ مجھے سن چکے ہیں پہلے یہ واقف ہیں کہ میں مصائب 5 منٹ پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، میرے مصائب کچھ 10-15 منٹ، آخری راتوں میں 20 منٹ 25 منٹ، تو پلیز بیئر کیجیے گا میرے ساتھ۔ پتہ نہیں اگلا برس پھر پرسہ دینے کا موقع ملے نہ ملے۔ جس امانت کی ہم بات کر رہے تھے، یہ امانت بقول امام باقر علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ یہ امانت ولایت امیر المؤمنین ہے۔ ولایت امیر المؤمنین، جس کا اعلان رسول خدا نے غدیر میں کیا، مگر امام کو مولا بنایا تھا غدیر میں ظاہراً۔ آپ نے تو سنی ہوگی بات، سلسلۃ الذہب کی جو حدیث، مشہور حدیث، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے پناہ پا گیا۔ اسی معصومہ سے یہ حدیث بھی ملتی ہے، سلسلۃ الذہب، کلمۃ ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کلمۃ ولایت امیر المؤمنین بھی ایک قلعہ ہے، اور کلمہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ایک حصار ہے۔ اس کے اندر ہم نے قدم رکھا تو ود آور چوائس،
اب جب ہم آ گئے ہیں اس کے اندر تو پھر ہمارا کچھ چلے گا نہیں، پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اس کے قانون ہیں۔ لا آف دا لینڈ بہت ہم احترام کرتے ہیں، لا آف دا لینڈ کا، کہ اس سرزمین پہ کووڈ ریسٹرکشنز نے آپ کو سکھا دیا ہوگا، ٹیمپریچر چیک، یہ چیک وہ چیک۔ ابھی مجھے چیک کر رہے تھے بھائی نیچے، میں دعا کر رہا تھا خدا نہ کرے کہیں ٹیمپریچر ہو، ورنہ یہ جماعت کرے گی کیا؟ میں بیٹھ جاتا روم میں، وہاں سے آن لائن ہو جاتا میرا کام۔ اتنا خوف، یہ حالات ہیں۔ یہ ولایت ایک، آپ سمجھیں کہ ایک حصار ہے، اور اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہیں۔ ان شاخوں میں سے ایک شاخ کا نام ہے عزاداری، اور ولایت ایک پورا جو قلعہ ہے وہ ہے امانت، جو ہمیں پیش کرنی ہے ہمارے بچوں تک، اور ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اسی عشرے میں تو وہ ساری روایت، ورنہ یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے وقت نکل رہا ہے میرے ہاتھ سے، آدھا گھنٹہ تو ہو گیا شاید۔ ایک تو یہاں پہ گھڑی سامنے نہیں ہے تو شکر ہے خدا کا، مگر یہاں پہ بھی، مگر مکھی صاحب مجھے بول دیجئے گا، مجھے چاہیے دیجئے پلیز۔ تو یہ ولایت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ امانت جو خداوند کریم جس کا ذکر کر رہا ہے، هل هي امانت السماویہ ام امانت الارضیہ؟ یہ کون سی امانت، کہاں سے آئی ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ امانت کیا آسمانی امانت ہے یا زمینی امانت ہے؟ جناب جبرائیل رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المومنین داخل ہوتے ہیں۔ امیر المومنین آتے ہیں، جبرائیل کھڑے ہو جاتے ہیں، امام امیر المومنین کا احترام، استقبال۔ رسول خدا پوچھتے ہیں جبرائیل تم پہچانتے ہو؟ کہا کیسے نہ پہچانوں؟ کہا یہ کون ہے تمہیں معلوم ہے؟ کہا یہ میرے استاد علی ہیں، یہ میرے استاد ہیں علی ابن ابی طالب۔ کہا تم ان کو پہچانتے ہو؟ تم کہتے ہو کیا سکھایا ہے انہوں نے؟ میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے، انہوں نے تمہیں کیا سکھایا؟ جبریل کہتے ہیں کہ جب مجھے خداوند کریم نے خلق کیا، مجھے خلق کرنے کے بعد مجھے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے سوال الگ ہے، ہاں، اور تو کون ہے وہ بھی سوال الگ ہے۔ مجھے جواب نہیں آتا تھا تو ایک نور چلا عرش سے، وہ نور اس طرح آگے بڑھا میرے سامنے آیا، مجھے کہتا ہے جبریل ڈرتا کیوں ہے؟ تو کہہ کہ تو میرا رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں ذلیل حقیر، اور تیرے نام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو تیرا نام کہہ دے کہ میرا نام اسمی جبرائیل، میرا نام جبرائیل ہے۔ بس رسول خدا نے سنا، کہا کہ تم اگر اس نور کو دیکھو تو پہچان جاؤ گے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ ہاں میں کیوں نہ پہچانوں گا۔ امام امیر المومنین کے سر پہ ہاتھ رکھا رسول نے، امامے کو تھوڑا اوپر کیا، جبرائیل کو کہا کہ پہچانتے ہو، دیکھتے ہو کون ہے یہ؟ امیر المومنین کے چہرے مبارک سے وہ نور ساطع ہوا۔ جبرائیل نے کہا یہی نور ہے، اسی لیے تو میں اس کا استقبال کر رہا ہوں۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے یہاں سے ولایت کا سلسلہ جاری ہوا، شروع ہوا، اور یہ سلسلہ جاری کرتے کرتے امام علی ابن موسیٰ الرضا تک پہنچتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا نام میں نے بالخصوص لیا ہے، ہاں، کیونکہ درمیان میں لوگ ہم سے کٹے ہیں، مگر جب ہم ابا عبداللہ کی زیارت پڑھنے کے بعد رخ کرتے ہیں خراسان کا، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سلسلے ولایت کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سلسلے ولایت جاری و ساری ہے، جو وہ حق ہے اہل بیت کرام کا، اس کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ امام علی بن موسیٰ الرضا کے بعد امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، اور یہ ولایت کا چراغ آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔
اور ہماری ذمہ داریاں. جلدی سے ایک سوال کر لوں. ہمارے یہاں امام کا ذکر کتنی بار ہوتا ہے؟ ذاکر اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں, شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں. امام زمانہ سے ہمارا رابطہ کتنا ہے؟ اس ولایت سے ہمارا جوڑ کتنا ہے؟ علماء کرام کی زندگی پہ ہم نظر کرتے ہیں تو علی آیت اللہ آقا قادی وہ کہتے ہیں کہ میں صبح نمودار نہیں ہوتی میری جب تک کہ میں امام زمانہ کے چہرے مبارک کی زیارت نہ کر لوں. ہم کتنا روابط رکھتے ہیں امام کے ساتھ, ہم کتنا جڑے ہوئے ہیں امام کے ساتھ. یہ سوال ہے, لے جائیے گا گھر پہ, سوچئے گا. ہمارا ایک ایک پل, اگر ریزولوشن کی بات کر رہا ہوں تو ایک ایک پل ہمارا ہمارے زمانے کے امام کی طرف ہونا چاہیے, تب ہم آگے جا کے سرخرو ہو سکیں گے, ورنہ ہم کہیں بیچ میں سے کٹ نہ جائیں. ہر ایک پل سے مراد ہر ایک سٹیپ. while you're at work, while you're at home, while you're at the center, جہاں پہ بھی ہیں آپ, سفر ہو یا حضر ہو, جہاں پہ بھی ہو, رابطہ امام کے ساتھ رکھنا ہوگا تو ہم کامیاب. ورنہ امام سے اگر رابطہ ٹوٹ گیا, اور یہ ولایت امام فرماتے ہیں ارکان, اسلام کے ارکان کتنے ہیں عموماً؟ نماز, روزہ, حج, زکات, خمس اور ولایت. امام فرماتے ہیں یہ سب ضروری ہے. پھر عربی عبارت پڑھنے کا مزہ الگ تھا, وقت نہیں ہے. یہ سب ضروری ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, خمس دو, اور ولایت بھی. سب کے اندر رخصہ ہے, اجازت ہے. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, مگر نماز پڑھو. روزے میں بھی اجازت ہے, بیمار ہو روزہ مت رکھو. زکات بھی استطاعت سے, اگر استطاعت ہے تو زکات دو, اور خمس بھی اگر بچت ہو تو خمس دو. مگر ولایت میں کوئی رخصہ, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ولایت میں اگر آئے ہو تو پھر ولایت میں رہنا پڑے گا. یہ ولایت کوئی مذاق چیز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف علی کے مناقب, علی کے مصائب, علی کے فضائل سننے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم بس یہ کہیں کہ ہاں ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں, یہ غلط فہمی مت رہیے گا. حق ادا کرنے والے اس وقت بھی تھے سن 60 ہجری میں, جب حسین کربلا چھوڑ رہے تھے. حق ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں اعلان کرنا ہوگا. اکثر میں عموماً کہتا ہوں, میں ذاکر نہیں ہوں, نہ میں عالم دین ہوں, میں میری بات کر رہا ہوں, نہ میں عالم دین ہوں, نہ میں ذاکر, نہ میں خطیب, نہ میں کوئی شیخ. یہ تو آپ کا شکریہ, آپ لوگ اتنا احترام دیتے ہیں, ورنہ میں قابل نہیں ہوں. یہ خداوند کریم کی طرف سے ایک تحفہ ہے چھوٹا سا, کہ جو میں بیان کر لیتا ہوں. اور میں اس کوشش سے کرتا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں, کیونکہ رسول کی حدیث ہے غدیر کی, کہ جب تم لوگوں تک یہ میسج پہنچ گیا تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ آگے پہنچائیں. اس شوق سے میں بیٹھا ہوا ہوں, اور مجھے پورا اندازہ ہے کہ اس منبر کا حق کیا ہے. اگر نہیں ہوتا تو میں نہیں بیٹھتا, اتنی جرت نہ کرتا. یہ منبر رسول ہے. انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی. سب اگر ابھی بیان کر دیا تو شاید 10 گھنٹے نکل جائیں. باتیں آئیں گی. میرا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ ذاکرین اہل بیت کی جب فہرست شروع ہو, جس طرح یوسف کو خریدنے والی ایک بڑھیا آتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بڑھیا تو کیا خریدے گی, دیکھتی نہیں ہے کہ یوسف کو خریدنے کے لیے لوگ یہاں پہ کس طرح جمع ہوئے ہیں. یوسف کو تولا جا رہا ہے, میزان پہ اسکیل کے اوپر کھڑا کیا ہے. جو سب سے زیادہ تولے گا ہیرے جواہرات سے, یوسف اس کا ہو جائے گا. تجھے کیا لگتا ہے اس چھوٹی گٹری سے تو کیا یوسف کو خرید پائے گی؟ بڑھیا نے جواب میں کیا کہا؟ بڑھیا نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں خرید تو نہیں پاؤں گی, مگر میں چاہتی ہوں کہ خریداروں کی فہرست میں میرا نام آ جائے. یہ میں چاہتا ہوں بس. مجھے پتا ہے ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کی اجازت لے کے میں بیٹھا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں وہ حق ادا نہیں کر پاؤں گا شاید, مگر روز محشر جب فہرست ذاکرین حسین شروع ہو,
छोटा सा नाम मेरा भी कहीं आ जाए, बस ये मैं चाहता हूं। मगर हक अदा करना होगा। अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी खौफ हो, वो जिक्र हुसैन छोड़ दे। वो खौफ नहीं रखने का। अल्लाह से डरो, सिर्फ किसी से ना डरो। अल्लाह से आपने डरना शुरू किया, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर रसूल की कसम, दुनिया आपसे डरेगी। हम इससे डरते हैं, हम उससे डरते हैं, उससे डरते हैं, छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं। कोविड आ गया, ना 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 ना, ये आ गया, वो किसी से नहीं डरना। तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह की मर्जी पे सर खम तस्लीम करके रहना है, वरना नहीं रहना। तो यह है विलायत। खुदा करे हमें इतनी ताकत मिल जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले तो हुसैन के पास भी थे सन 60 हिजरी में मदीना में। नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, तरावियां पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले सब थे, सब मौजूद थे। इतना मैं बता दूं कि इंसान की इर्तिका और तनज़्ज़ुली का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, थोड़ा बहुत वसी है। मैंने कल किसी एक आलिम दीन ने मेरी मुलाकात की, मुझे पूछा कि आपका टॉपिक क्या है। मैंने कहा ये, कहा माशाअल्लाह आप तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने वाले। मैंने कहा नहीं, अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं 10 अशरे भी पढ़ूं तो कम है। डेप्थ क्या, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा टेलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो दिखा दूंगा, बस ये है ये हालत। मगर इसका नतीजा आगे आएगा। नतीजे की शुरुआत आज कर रहा हूं, क्योंकि सवाल, यही सवाल हमारे जमाने का इमाम करने वाला है हमसे, क्या हम तैयार हैं या नहीं। सवाल क्या है? मैंने कहा डरना नहीं किसी से। इतना हौसला हुसैन से ही मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। यह सिर्फ हुसैन ही कर सकता था, या तो फिर हुसैन ही कर सकता है। अगर वाकई आर यू हुसैनी, तो फिर डरो नहीं, खौफ नहीं खाओ। हक को हक, बातिल को बातिल कहने की हिम्मत रखो, जिस तरह हुसैन ने कहा था। कहां पे? मदीने मुनव्वरा में। जब वलीद ने इमाम हुसैन को तलब किया, तो इमाम ने क्या कहा जवाब में? अय्युहल अमीर, ए तख्त पे बैठे हुए अपने आप को अमीर कहने वाले। इमाम मानते नहीं थे अमीर। इमाम कहते हैं पहचानो मुझे, पहचानो कि मैं कौन हूं। इन्ना अहल बैत नबुव्वा, मैं अहल बैत नबुव्वत से हूं। व मअदन रिसाला, मैं रिसालत का सुतून हूं। व मुख्तलफ अल मलाइका, हमारे यहां मलाइका की आमदोरफ्त थी। बिना फतह अल्लाह, खुदा की कसम हमसे खुदा ने शुरू किया है। क्या? बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म, और खत्म भी हमारे पे ही होगा। ये मेरी है, ये मैं हूं, पहचान मुझे मैं कौन हूं। और फिर चुप नहीं रह गया। हमारे यहां ऐसे होता है कि हाँ हाँ आप शिया हैं, हम शिया हैं, शिया इस्नाशरी, हाँ शिया इस्नाशरी हैं। नहीं, ठीक है, मगर जब देखें कि फासिक और फाजिर आपसे पूछ रहा है, तो हम बताएं कि तू कौन है, तू देख अपने आप को। जिस तरह हुसैन ने भी कहा था कि जिसकी बैत मुझसे तलब कर रहा है, पहले पहचान में कौन हूं। मैं वो हूं जो अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखता हूं, मुख्तलिफ मलाइका से ताल्लुक रखता हूं, मादनुर रिसाला में से हूं। मेरे से शुरुआत हुई है, मेरे पे खत्म होगा, इख्तिताम होगा। मगर जिसकी तू बैत तलब कर रहा है, यजीद, पहचानवाओ यजीद कौन है। यजीद फासिक है, फाजिर, शारिबुल खम्र, कातिलुन नफ्सिल मुतहहरा, मुअलिनु बिल फिस्क वल फुजूर। फासिक है और एलानिया गुनाह करता है, फिस्क और फुजूर में मुलव्विस है। फिर हम लोग सब कुछ काट देते हैं, सिर्फ कहते हैं मिस्ली ला युबायु मिस्ला, मेरे जैसा इस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा है शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन।
یہ علم کا پنجہ جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ بیعت کا وہ ہاتھ ہے کہ جس کے کبھی بھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ کو نہیں جھکایا، نہیں، ہاتھ بلند ہی رہا۔ ہمارے بھی ہاتھ اسی طرح ہونے چاہیے۔ امام سے جب سوال بیعت ہوتا ہے، امام کہتے ہیں کہ اے ولید، تو اس طرح مجھے دربار میں سوال کر رہا ہے، کھلے عام میدان میں سوال کر۔ امام جب جاتے ہیں دربار کے اندر، آپ کو معلوم ہے جناب زینب و امام حسین کا رشتہ کیا تھا؟ ابا عبداللہ اور جناب زینب کا رشتہ عجیب رشتہ تھا۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر رشتے کی بات آتی ہے جناب عبداللہ کی، مہر میں جناب زینب نے کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ بابا ان سے کہہ دیجئے کہ جب میرا بھائی مدینہ چھوڑے گا، زینب اس کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہر طرح سے شریکت الحسین زینب کبریٰ۔ جناب زینب کو جب پتہ چلتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ حسین اکیلے مت جاؤ، حسین میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی، عباس کو لے جاؤ، اکبر کو لے جاؤ۔ 18 بنی ہاشم کے جوان دربار کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حسین اکیلے اندر جاتے ہیں، اور جب ولید انکار کرتے ہیں بیعت کا کہ میں یہاں نہیں، مروان بیٹھا ہوا ملعون، اور کہتا ہے ولید اگر حسین تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا، اس کا سر قلم کر دے۔ حسین کی آواز جیسے ہی بلند ہونی تھی، عباس علمدار آ جاتے ہیں، کہا آقا آپ نے آواز بلند کر دی۔ عباس کو اب جلال آ گیا، حسین سے عباس سنبھلے نہیں سنبھلتے۔ حسین نے بھیجا پیغام زینب کبریٰ کو کہ عباس کو بلوا لو جلدی۔ کوئی بنی ہاشم کا چشم و چراغ آتا ہے، کہتا ہے چچا عباس آپ کو پھپھی اماں بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی زینب کا بلاوا آیا، عباس نکلے حسین کو حصار میں لیے ہوئے، حسین تیاری کر رہے ہیں۔ زینب کبریٰ کے پاس آتے ہیں امام حسین، کہتے ہیں اے بہن زینب اب سفر کی تیاری شروع کرو، سفر کی تیاری شروع کرو۔ زینب نے کہا اے بھیا حسین میں حاضر ہوں۔ کہا زینب گھر کے اندر کی ساری تیاری تمہیں کرنی ہے، باہر کی ساری تیاری مجھے کرنی ہے۔ باہر کی سب سے پہلی تیاری یہ تھی کہ مدینہ والوں میں اعلان کروا دیا عباس کے ذریعے کہ عباس مدینہ والوں میں اعلان کر دو کہ کل اہل حرم جا رہے ہیں، حرم رسول مدینہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ اور ایسا اہتمام کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، ایسا اہتمام کیا کہ بنی ہاشم کے گھر کے باہر مسند بچھاتے ہوئے حسین خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم مرضیہ، جناب رباب، جناب لیلا، جناب ام فروہ، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حسین کھڑے ہوئے اپنے نانا کے روزے پہ گئے، نانا کو آخری بار خدا حافظ کرنے کے لیے کیا۔ امام جاتے ہیں قبر رسول مطہر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر زانو کے بل بیٹھ جاتے ہیں، پھر اپنا سینہ قبر مطہر پہ رکھ دیتے ہیں، اور زانو قطار رونے لگتے ہیں۔ روتے روتے غشی کی عالم تاری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آتی ہے، امام سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں رسول خدا کو۔ امام مرثیہ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ کہتے ہیں اے میرے نانا، یہ آپ کی امت نے مجھے مدینے میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔ رسول خدا آتے کہتے ہیں میرے لال حسین، وعدہ طفلی بجانا لانے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین کو جیسے ہی یہ خبر ملی، حسین اٹھتے ہیں، مدینہ میں ہیں، ابھی بھی مدینہ میں اپنے گھر کے قریب ہیں، رسول کے حرم سے نکلتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول کے حرم میں جا رہے تھے تو بالکل شباب کے ساتھ اپنے پیروں کو مستحکم کیے ہوئے رسول کی بارگاہ میں گئے ہیں، مگر جب بقیع کا رخ کیا ہے اور ماں کی قبر پہ جب آئے ہیں حسین، تو حسین اس طرح آ رہے تھے کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف آگے بڑھا۔ کہا کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ حسین اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ حسین کے زانو کے بل حسین بیٹھ گئے۔ کہا اماں، اے اماں، حسین آ رہا ہے آخری بار ملنے کے لیے، اے اماں حسین کو ہمت بڑھاؤ، اے اماں حسین آ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے ابا عبداللہ،
آخری وقت جناب سیدہ کا تھا اور زینب کبریٰ ام کلثوم مرضیہ سب کھڑے ہوئے تھے. آپ اس وقت تک نہیں گئے جب بندے کفن زہرا نہیں ٹوٹے. رے حسین آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میری ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں. راوی کہتا ہے حسین نے اپنے آپ کو سہارا دیا, اپنی کونیوں کے بل ماں کی قبر تک پہنچے ہیں, ماں کی قبر تک آئے ہیں, ماں کو آخری بار خدا حافظ کیا. قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی, اے حسین تو اکیلا نہیں جائے گا, تو ایک کام کر, پہلے عباس کو میری قبر پہ بلا. عباس کو حسین نے طلب کیا. عباس قبر مطہر پہ آئے, آواز آئی, اے میرے لال عباس, حسین تیرے حوالے کر رہی ہوں, اے عباس میرے حسین کا خیال رکھنا. ماں کو خدا حافظ کیا. اب جب درے واپس بنی ہاشم پہ حسین پہنچے, حسین جیسے ہی آئے ہیں, جیسے ہی آئے کا سفر کی تیاری شروع ہو گئی ہے. سفر تیار ہے, سواریاں تیار کی گئی, ناکوں پہ بٹھانا شروع کیا, بیبیاں بیٹھنے لگی. جناب ام لیلا جب در سے نکلی, دروازے سے نکلی, کہا اکبر اپنی ماں کو سہارا دے. ام فروہ نکلی, قاسم آگے بڑھ. جناب ام کلثوم نکلی, عباس آگے بڑھو. جناب زینب جب نکلنا چاہتی ہے, راوی کہتا ہے کہ قداور بی بی کہ جس کے سائے کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اب جب وہ باہر نکل رہی ہے تو حسین خود اپنے مسند کو چھوڑا. اے اکبر آگے بڑھو, اے قاسم آگے بڑھو, اے اونو محمد آگے بڑھو, اے عباس آگے بڑھو. ایک زینب کبریٰ کو سوار کرنے کے لیے حسین خود آئے ہیں, شانہ پکڑا. آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح زینب کبریٰ سوار ہوئی ہے محمل میں. زانو بچھایا عباس نے کہا بی بی میرے زانو پہ قدم رکھ کے آپ سوار ہوئیے گا. عباس کے شانے پہ زینب نے ہاتھ رکھا, نہ جانے زینب پہ کیا بیتی ہوگی. زینب سوار تو ہو گئی. جب سواریاں آگے بڑھنے لگی, اب اہتمام ایسے کیا تھا کہ آگے آگے اکبر چل رہے تھے, بیچ میں حسین چل رہے تھے, عباس بالکل آخر میں چل رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حسین کو روکا گیا. حسین سے عباس نے کہا مولا ذرا پیچھے آئیے گا. حسین پیچھے آئے, کہا اے مولا جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہا کیسی گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ کہا کہ ایک بی بی کی آوازیں آ رہی ہے, واہ حسینہ کی آوازیں. کہا عباس دھیرے بات کر, کہیں زینب نہ سن لے, کہیں زینب کو نہ پتا چلے. کہا عباس نے کہا مولا یہ کس بی بی کی آوازیں ہیں؟ کہا میری ماں نے بقی چھوڑ دیا ہے, میری ماں ہمارے ساتھ چل رہی ہے. عباس یہ میری ماں فاطمہ کی آوازیں ہیں. قافلہ آگے بڑھا. تھوڑی دیر کے بعد زینب کبریٰ نے محمل کا پردہ ہٹایا. ابا عبداللہ اسی ناقے کے نیچے چل رہے تھے جہاں جو ناقہ زینب کبریٰ کا تھا کہ اے حسین ایک بار پھر روک دے. کہا روکوں, کس لیے روکوں؟ کہا عباس کو میرے ذرا قریب بلا. عباس کو حسین نے طلب کیا. کہا شہزادی زینب تمہیں یاد کر رہی ہے. عباس قریب آئے ناقے کے. زینب نے ناقے سے ہاتھ نکالا, عباس کے شانوں پہ رکھا. کہا عباس میں تم سے ایک وعدہ چاہتی ہوں. عباس ایک وعدہ چاہتی ہوں. کہا اے بہن, اے شہزادی, غلام